تعلقات کے لیے آپ کو ایفرٹس لگانا چاہیے، سسٹرہڈ ڈیولپ کرنے کے لیے، بردرہڈ ڈیولپ کرنے کے لیے، اور یہ کیا ہے ریکنسائل کرنے کے لیے۔ اب دو لوگ سمجھیے کہ آپس میں کوئی جھگڑا چل رہا، کوئی ان کے بیچ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ اس کو ریکنسائل کرنا، یہ سب کچھ اس کے اندر ریکنسائل کرنا۔ اب نیکسٹ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، یہ تو سورۃ الحشر کی اس میں دعا رہی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ سو ہیئر ان دس کانٹیکسٹ اف یو گو ان ڈیٹیلز، یہاں پر ہم صرف حدیثیں دیکھ رہے ہیں، تو میں without going into detail just I'm going to give the explanation for it۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ سے بخشش مانگ رہے، forgiveness مانگ رہے، اور ایک دوسرے کے لیے اچھائی مانگ رہے، اور بخشنے کی بات ہو رہی جو ہم سے پہلے بھی ایمان لائے، have proceeded us in faith، مطلب ایمان میں۔ اب فرسٹ حدیث جو ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم اچھے تعلقات کرتے، forgiveness کرتے، تو صحابہ اکرام کیا تھے، جب ایمان لائے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات، تو یہاں پر تو جو صحابہ اکرام تھے ایک دوسرے کے ساتھ ڈو گڈ کرتے تھے، کبھی بھی حریص ہوتے تھے اچھا کرنے کے لیے۔ تو ہم بھی کیا کرنا ہے، اتباع سنہ جو ہم کرتے، تو ہم اتباع رسول جو کرتے، صحابہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، تو اب اسی کو ہم فالو کریں گے۔ فرسٹ حدیث کیا ہے، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ۔ تب یہاں پر اس میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جو ایک مومن کے لیے نا، دے آر لائک mirror۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نریٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بلیور دوسرے بلیور کے لیے کیا ہے، ایک مرر ہے، اور بلیور کیا ہے، بلیور کے لیے ایک دوسرے کے لیے کوئی چیز بھی ہارم ہے تو اس کو پہنچانے سے روکتا، اس کو ہارم ہونے نہیں دیتا، تکلیف ہونے نہیں دیتا۔ اور ایون آپ سمجھیے کہ کوئی فیملی کو آپ جانتے اور وہ پرسن پریزنٹلی نہیں ہے، پھر بھی آپ ان کے لیے ڈو گڈ کرتے، کیسا، ان کے فیملی کا بھی ٹیک کیئر کرتے ان کے ایبسنس میں، تو وہ بات بھی یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ تو یہ جب ہم مرر کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہیو یو ایور سین، جیسا اب ہم اپنے آپ کو مرر میں دیکھتے ہیں، تو مرر میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے، تو مرر کوئی چیز غلط بات کہتا، لوگ تو بھی بات کہنے کے لیے رک جائیں گے، لیکن آئینہ جو ہے جھوٹ بول سکتا نہیں، بول سکتا، رائٹ؟ تو آئینہ سچی بات بتاتا، اور پھر سچی کلیئر بات، جیسا کہ پانی دیکھیں، شفاف کلیئر پانی میں جب آپ اپنا آپ کا امیج دیکھتے، تو آپ کو کلیئرلی معلوم ہوتا، اوکے دس از دا تھنگ آئی ایم، دیٹس ہاؤ آئی لک، رائٹ؟ اگر سمجھیے کہ ہمارے فیس پہ کوئی چیز ہے، تو اگر سمجھیے کہ ایکنی ہے ہمارے فیس پہ، کوئی چیز بری ہے، تو وہ بتا دیتا، یس آف کورس، لیکن لوگ بتانے کے لیے سوچتے، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے، اس کے لیے عزم الامور کی ضرورت پڑتی، فرم ڈٹرمنیشن کی ضرورت پڑتی۔ کیوں؟ سورۃ اللقمان میں یہ بات مینشن کی گئی ہے، کیونکہ جب انسان کسی کو کوئی بات سے، صحیح بات کا مشورہ دیتا اور غلط بات سے روکتا نا، اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ ٹو ڈو، isn't it؟ بٹ آئینہ کیا ہے، سائلنٹلی ایک چیز آپ کے سامنے بتا دے رہا، لیکن لوگ ایسا کرنے جاتے تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارا دل خراب ہوتا، isn't it؟ But depends how you convey the message. You got it? Like اگر آپ بولنے کا انداز، لہجہ، طریقہ، بات چیت، and also اس کے اندر کیا ہونا چاہیے معلوم ہے، آپ کو دل سے ان کو ریکٹیفائی کرنے کی رہنا، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا۔ ٹو تھنگس ہے اس میں، کسی کے ساتھ بھی، ایک دوسرے کے ساتھ بلیور کا مرر ہے، اگر ایک دوسرے کے لیے ہم مرر ہے، تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے، نہ کہ اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ بٹ سم ٹائمز کیا ہوتا کہ ایکسیڈنٹلی تکلیف پہنچ سکتی،
don't mean to do it. So remember previously इसमें क्या था, यहाँ पर दुआ भी आई, रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तो दुआएं भी क्यों हैं? क्योंकि दुआएं क्या है, हमसे गलतियां होंगे, अल्लाह से दुआएं मांगते, फॉरगिवनेस मांगते, अल्लाह ताला फॉरगिव कर दो, हमको माफ़ कर दो, क्योंकि हमारे अंदर उतना टॉलरेंस नहीं रहता। हालांकि हमारे अंदर टॉलरेंस डेवलप होना चाहिए क्योंकि ये क्या है, ईमान का हिस्सा है। तो एक दूसरे को हार्म से बचाना है, तकलीफ से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ योर लाइक यू नो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके प्रेजेंस में भी उनको प्रोटेक्ट करना है। समझिए कि उनके बच्चे हैं, that person is not there, you know, the immediate person, it can be your friend, okay, that is not present but their family is present. So do you want to protect them? Yes, of course हम उनको protect करेंगे उनके absence में, because this is part of our religion. Next hadith number 164, अबू अय्यूब अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु नरेट करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये लॉफुल नहीं है कि मैन डिसर्ट हिज ब्रदर फॉर मोर देन 3 days। मतलब कोई इंसान अपने भाई, देखिए यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर में बात हो रही है, बट इट्स फॉर द फेमिनिन जेंडर ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक एक बात हो रही कि सिर्फ आदमियों की बात हो रही, दिस इज लाइक यू नो टॉकिंग इन जनरल। तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ डिजर्टेड नहीं रह सकता मोर देन 3 days। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से ताल्लुक नहीं रख रहे हैं, मोर देन 3 days मत करिए, उसको डिले मत करिए। जब वो एक दूसरे से मीट करते ना, मुलाकात करते, अगर समझिए कि कोई इंसान मुलाकात कर रहा, वो अपना फेस टर्न अवे कर रहा, कब कब इंसान आरिद अनहम करता है, एकदम से फेस टर्न अवे करता है, जब कोई इंसान से नाराजगी रहती। इवन बच्चे, ये अपरेंट बच्चों में रहता, देखिए बहुत ज्यादा अपरेंट रहता है। जब वो नाराज रहते तो पूरा अच्छी तरह बता देते कि वो नाराज है, फिर हम कहते कि अच्छा तुम आके हक कर लो, यू नो हाथ मिला लो, फिर वो बात खत्म हो जाती। तो क्या है, इंसान अपना टर्न अवे कर ले रहा फेस, और दूसरा भी टर्न अवे कर रहा। लेकिन कौन इसमें बेटर है कि जो इंसान सलाम में पहल करे। अब देखिए जब आपके अंदर एक ऐसी हलचल पहुंचती जिसमें आपका दिल ही नहीं चाह रहा, you understand what I told you in the starting, before starting this chapter, like going through the hadith and ayahs, कि एक इंसान के अंदर दिल से क्या होना चाहिए, for the sake of Allah, लिल्लाही के लिए करने का है। तो ऑटोमेटिकली हमारा दिल आगे बढ़ के हम अपने दिल को क्या करते, नहीं मुझे अपने नफ्स पे हावी नहीं होने देना है अपने आप पे, तो आई एम द सलाम फर्स्ट। इवन दो समझिए कि 2 रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है, कोई आप एक पार्टी में मिले या कोई भी जगह है, आप दोनों की मुलाकात हुई, एक दूसरे से टर्न अवे है, मुंह मोड़े हुए है, लेकिन जो इंसान पहल करेगा सलाम में, यू अंडरस्टैंड, जो इंसान पहल करेगा सलाम में तो उसको नेकी मिलेंगी। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है, बट इट विल बी इजी डिपेंडिंग ऑन योर ईमान। हमारा ईमान का लेवल क्या है, ऊपर नीचे जाता। रमजान में कितना ज्यादा हाई रहता ना, और हम बहुत ज्यादा नेकियों की तरफ भागते रहते, लेकिन ऑल द ईयर हो सकता कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑल द ईयर, जैसा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है, सहाबा इकराम है, उनका थ्रू आउट द ईयर रहता, तो हम भी चाहते वैसा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता, बार बार कोशिश करना पड़ता। तो 3 दिन से ज्यादा मन मुटाव नहीं होना चाहिए, चाहे बहनें हैं, भाई है। और देखिए स्पेशली यहाँ पर गुर्बत वाले रिश्तों की बहुत ज्यादा अहमियत रहती, कि आप टॉकिंग टर्म से में नहीं है और सालों साल निकल जा रहा है। और रियली बिलीव मी, ये मुसलमानों में है ज्यादा, नॉन मुस्लिम में तो बहुत कम है, जितना मुसलमानों में सगे भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते सालों साल। तो वो रिकनसाइल कर लेना चाहिए, अमेंड द थिंग्स करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, चीयरफुल फेस से मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हदीस के क्या अल्फाज है कि सैयदना अबू अय्यूब अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, किसी शख्स के लिए जायज नहीं कि अपने किसी भाई से 3 दिन से ज्यादा की लिए मुलाकात छोड़ दे। लाइक यू नो इट मीन्स कि रोज आप मिलने की बात नहीं हो रही, मुलाकात कैन बी ऑन फोन, राइट, आप फोन पे कर रहे हैं या नहीं तो आप टेक्स्ट कर रहे हैं, इस तरह कि जब दोनों का आमना सामना हो जाए तो ये भाई मुंह फेर ले और वो भी मुंह फेर ले,
اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. کیوں ہم نیکی کو گریب نہیں کرتے؟ سابقون اولون کیوں نہیں ہوتے؟ سورہ واقعہ ہم اتنا پڑھتے، ریلیجیسلی ہم چیزیں کرتے، لیکن are we really believing in that? If we are believing it, تو پھر سلام میں پہل کریے. It can be 3 days, 300 days ہو جاتے. 3 days کیا 300 days ہو جاتے. May Allah protect us all. ہم یہ خونی رشتوں میں کرتے، دوستیوں میں پھر بھی ہم ریکنسائل کر لیتے، لیکن خونی رشتوں میں ہم ڈیلے کرتے جاتے، چاہے اپنے اون ہو بردرز اینڈ سسٹرز، یا ہمارے اپنے خونی ہو یا ہمارے سسرالی خونی ہو، کیونکہ ہمارے ہسبینڈ کے تھرو ہوں گے، وہ ہمارے بچوں کے خونی ریلیشن شپ ہے. تو یہ چیپٹر کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ان کو میسج کریں گے یا وہ ریکنسائل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، امینڈ دا تھنگس کریں گے، کیونکہ حدیث پہ ہم لٹرل عمل کریں گے. نیکسٹ حدیث ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا shall I not inform you؟ تو بتائے کہ کون انسان بہتر ہے، تو ان کے لیے بتائے which is better than fasting، بتائے کہ ایک چیز میں ایسا بتاؤں جو فاسٹنگ، پریئنگ، گیونگ چیریٹی، مطلب آپ جو روزے رکھنا اور نمازیں پڑھنا، چیریٹی دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لگے کہ ہاں آپ بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ reconcile between yourself and mischief between yourself is one to shave. تو بتائے ایک دوسرے کے بیچ میں اگر کوئی چیز ایسی ہے من مٹاؤ تو reconcile کراؤ. اور دوسری چیز کیا بتائے کہ mischief مت پھیلاؤ. mischief سے کیا ہوتے حالقہ ہوتا پورا، مطلب it's like a shaving of the things. کبھی آپ دیکھیں حالقہ کس کو بولتے کہ پورا شیو کر دینا. تو یہ دین مونڈا جاتا جب لوگوں کے بیچ میں من مٹاؤ ہو جاتا، بہت زیادہ ریلیشن شپ خراب ہو جاتے نا. اور دیکھیے خاندان بھی کیا ہوتا ہے، خاندان تباہ ہو جاتے. اب سمجھیے کہ ایک امیڈیٹ فیملی میں کوئی من مٹاؤ چل رہا، کوئی ہیٹریٹ چل رہا، اب وہ جنریشن تک نہ رہتا، نیکسٹ کئی جنریشنز تک جاتا وہ. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر حدیث میں کیا کیا چیزیں مینشن کی گئے ہیں. ان ابی دردہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاخبرکم بافضل، بولے کہ کیا میں shall I not inform you، جو خبر دوں کہ کیا چیز افضل ہے. ایک تو فضل ہے، یہاں کیا ہے بافضل، تو یہاں پر بہت اچھا افضل چیز ہے. کیا ہے من درجاتی، درجات میں ایک کیا ہے سیام کا درجہ ہے اور صلات کا اور وہ صدقہ. تو کیا 3 things مینشن ہو رہے ہیں؟ اگر تم یہ چیز کریں گے تو 3 things مل رہے ہیں، روزے رکھنے کا، نماز پڑھنے کا اور صدقہ دینے کا. اب آپ دیکھیے کچھ لوگوں کے لیے روزہ رکھنا اٹس اٹس اے بگ ٹاسک فار دیم isn't it؟ تو آپ کو اتنا صرف کرنا ہے، ریکنسائل کرنا ہے. اور دوسری چیز کیا کرنا ہے، اگر کسی کے بیچ میں کوئی چیز ایسی ہے تو وہ دور کر دینا ہے. تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بولے کہ ہاں یس وائی ناٹ، آپ بتائیے. تو قال اصلاح ذات البین، تو اصلاح کرو ایک دوسرے کے بیچ میں. وہ فساد ذات البین الحالقہ، اگر تم ایک دوسرے کے بیچ میں فساد رکھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا حالقہ ہو جائے گا، وہ مون دیا جائے گا، شیو آف کر دیں گا. تو ایسا نہیں چاہیے ہم کو، چاہیے فیملی میں ہو یا امیڈیٹ دوستوں میں ہو یا سو آن سو فورتھ. دیکھیے دوستوں کا اتنا نہیں پوچھ ہوتی جتنا کہ امیڈیٹ ہمارے خونی رشتے ہیں، پھر ہمارے سسرالی رشتے ہیں. اور آپ دیکھیے آپ ہیپی رہ سکتے چاہے آپ کے اپنے فیملی والے آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، روٹھوں کو منانا چاہیے. اور یہ کیا ہوتا ہے جیسا جیسا ٹائم نکلتے جاتا ہے نا گرجز بڑھتے جاتے اور غلط فہمیاں ڈیولپ ہوتے جاتے. تو رائٹ ناؤ وائی ناٹ ڈو اٹ ناؤ. سم پیپل تھنک کہ نہیں بھائی رمضان میں کریں گے جب دل نرم رہتا. کیا معلوم ہم رمضان تک حیات سے رہتے یا نہیں، تو ہم ابھی کیوں نہ کریں. تو یہ جب ہم چیپٹر فنش کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ریلیٹیوز یا اپنے دوستوں میں جو بھی ہے، میں اپنے آپ کو دیکھوں گی کہ میرا کس سے ہے، میں اس سے کروں. اگر کوئی بھی میرے سے ناراض ہے that's how it's gonna be انشاءاللہ. اب 166 والی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ایک بلیور دوسرے بلیور کیا ہے بلڈنگ کی طرح ہے. یہ حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں. اگر اس کے ڈفرینٹ پارٹ سمجھیے کہ
صحیح نہیں ہے، لوز ہے یا خراب ہے، تو کیا ہوتا پوری بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے۔ اب سمجھیے کہ اس میں اینٹ پتھر صحیح نہیں ہے، اس کا میٹیریل، تو کیا ہوتا پوری کولیپس ہو جاتی، یعنی تو آپ اس کا اسٹرکچر جو ہے بناتے وقت کوئی کمی رہ جائے تو کیا ہو جائیں گا، پوری کولیپس ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بول رہے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کے مانند ہے، اٹس لائک اے بلڈنگ، ہیوج بلڈنگ، جس کا ایک حصہ دوسرے کی مضبوطی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے سم ٹائمز آپ دیکھیے ایک اینٹ لگانا دوسرے اینٹ کیا ہے مضبوطی کرتا ہے، اب آپ اس میں سے وہ ایک نکال لو کیا ہوتا پوری بلڈنگ کولیپس ہوتی نا، دیٹس ہاؤ اٹس گونا بی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسری ہاتھ کی انگلی کا اندر کیا، آپ دیکھیں انگلیوں کے اندر ایسا انگلیاں ڈالی تو کیسا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا، آپ نکال دیجئے کیسا رہتا، تو دیٹس ہاؤ اٹ ول بی۔ تو یہاں پر یہ بات مینشن کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس حدیثوں کے بارے میں اگر ڈیٹیل دیکھیں نا، اٹ از سو مچ ٹائم، لیکن ہم ایک شارٹ ریویو کر رہے ہیں، بالکل تھوڑے سے ٹائم میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کرنے کی اور فنش کرنے کی۔ اب نیکسٹ حدیث جو ہے ان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بلیور ہے اور وہ بہت مرسیفل ہے اور شوئنگ لو ہے، بی کائنڈ ہے among themselves as resembling one body so that if any part of the body it's like somewhat similar۔ ابھی جو بلڈنگ کی بات ہوئی تھی نا، اب یہاں پر بتا رہے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے، ایک سمجھے کہ ہول باڈی ہے۔ if part of the body is not well، اب سمجھیے کہ باڈی میں کوئی چیز آپ بیمار ہے، کوئی چیز میں درد ہے باڈی کے کوئی حصے میں، تو ہول باڈی کیا ہوتا پریشان ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل سمجھیے کہ آپ کو بیک پین ہو رہا تو آپ کیا ہے آپ سو سکتے ہیں آرام سے، نہیں، آپ کو سلیپ لیس نائٹس ہوتی ہے، آپ کے اندر فیورش فیل ہوتا، آپ کو بخار کی طرح فیل ہوتا۔ تو بتا رہے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کے لیے کیا ہے مرسیفل ہونا چاہیے، اندر نرمی ہونا چاہیے، لو ہونا چاہیے، کائنڈنس ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ادر وے اراؤنڈ کریں گے، اپن غصہ کریں گے، بدتمیزی کریں گے، ورڈز اپنے منہ سے ایسے غلط نکالیں گے، تو کیا ہوتا پوری باڈی انویل ہو جاتی۔ سم ٹائمز کیا ہوتا معلوم ایک سیکنڈز رہتے وہ کنٹرول کرنے کا، اگر وہ ہم سیکنڈز کنٹرول کر لیے نا تو کوئی بات بھی خراب نہیں ہوتی، اس مومنٹ کو روکنا ہے۔ جیسا کہ ہم یہ اینگر کے چیپٹر میں کنٹینیو ہم یہ کافی ڈیٹیل میں گئے تھے، غضب والا چیپٹر ہے، تو اس میں اینگر کیسا کنٹرول کرنا، دس از لائک انٹرلنک۔ اگر سمجھیے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی چیز ہے، اگر ہم مرسیفل رہیں گے، افیکشن شو کریں گے ایک دوسرے کے لیے، ہم اپنے بہنوں کے لیے یا ہم جو بھی جس کو جانتے جس کو ہم نہیں جانتے ان کے ساتھ ایک دم بیڈ بہیو کریں گے، سختی کریں گے نا، سختی سے کیا ہوتا ہے چیزیں ٹوٹ جاتی، ویسے ریلیشن شپ کیا ہو جاتا ٹوٹ جاتے۔ ریلیشن شپ کیا ہے ایک کانچ کی گلاس کی طرح ہے، کبھی کانچ کا گلاس نیچے آپ چھوڑ دیجئے ٹوٹ گیا، اب آپ اس کو جوڑ سکتے نہیں، جوڑ سکتے نا، اب دھاگا ہے دھاگا توڑ دیا، اس کے اندر کیا ہو گیا ایک نوٹ آ گئی۔ تو ویسی ہی ایک باڈی پارٹ میں اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پوری باڈی کو افیکٹ ہوتا، آپ سو نہیں سکتے، فیورش فیل کرتے، تو ایک انسان کو آپ تکلیف دے رہے ہیں دوسرے انسان کو تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ کیا ہے یہ اپنی باڈی میں تکلیف دیے جیسی بات ہے، تو ہول باڈی ول بی افیکٹڈ۔ تو آپ دیکھیے ایک ہمارا جو دل ہے نا آٹومیٹیکلی ہم کو بار بار بتاتا کہ نہیں تم غلط کر رہے، سگنل دیتے رہتا، لیکن کچھ لوگ کیا ہے بہت نرم دل والے فوراً سگنل لے کے بولتے نہیں مجھے اللہ سے معافی چاہنا ہے، بندے سے، اچھا بعض اوقات کیا ہے موقع نہیں ملتا بندے سے معافی چاہنا، ڈو گڈ کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا کر دینا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے فرگیو کر دو، معاف کر دو، اور وہ دل سے ہونا چاہیے۔ نیکسٹ حدیث صوبان رضی اللہ عنہ سے نریٹ کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی کو وزٹ ہز سک مسلم، جو ہم بیمار انسان کو وزٹ کرتے تو ول ریمین ان دا گارڈن آف جنہ ٹل ہی ریٹرن، تو وہ ایسے ہے کہ باغات میں ہے ٹل ہی ریٹرن، مطلب جا کے آپ واپس آ رہے ہیں تو اتنا زیادہ اجر مل رہا آپ کو ایک انسان کو وزٹ کرنے کا۔ تو اگر آپ وزٹ نہیں کر سکتے تو آپ فون پہ بھی بات کریے یا ٹیکسٹ کریے، لیکن مقصد کیا ہے ان کو فیل گڈ کرانا ہے۔ جب انسان بیمار رہتا نا تب اس کو ضرورت رہتی، انسان کو انسان کی ضرورت رہتی، اور سب سے بڑی تو یہ نیکی کی بات ہو رہی، تو مسلمان بھائی کی عادت کرتے تو وہ واپس آئے تک
وہ بہشت کے باغ میں رہتے، تو ہم سب بہشت کے باغ میں رہنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث کیا ہے 170 والی، اس میں بتایا جا رہا الاسود رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے، یہ حدیث بھی ہم بہت کوٹ کرتے ایز اے وومن، جب بھی ہم کو موقع آتا یہ حدیث n نمبر آف ٹائمز بولتے، تو فرماتے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ بزی رہتے، کون؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہیلپ آؤٹ کرتے، ہی وڈ کیپ ہمسیلف بزی، جیسا کہ فیملی کے جو بھی چھوٹے موٹے کام رہتے جو بھی ہے، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا وہ فوراً نماز کے لیے چلے جاتے، تو ہم بھی اسی طرح ہونا چاہیے، تو باہمی تعلقات ہم کوشش کرنا چاہیے ریلیشن شپ کو اچھے کرنے کے لیے، کیونکہ ریلیشن شپ میں ایفرٹس لگانا پڑتا، چاہے ہم ساتھ کام کرنے والے ہوں، ساتھ ایک کلاس میں ہو، ایک کورس کر رہے ہوں، یا ہم کمیونٹی میں ساتھ ہو، یعنی تو ہمارے رشتے دار ہو یا رشتے دار نہ ہو، اس کے لیے ہم کو بہت زیادہ ایفرٹ اور کوشش کی ضرورت ہے۔ تو ہم آج حسن اخلاق میں ٹائم لگ گیا کیونکہ اس میں زیادہ آج حدیثیں تھے، تو ہم کنٹینیو نہیں کر سک رہے اس کا جو چیپٹر تھا میرا جینا میرا مرنا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم نیکسٹ ٹائم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو آج کی جو حدیثیں تھے، اللہ ہم کو توفیق دے، ہم کوشش کریں گے کہ باہمی تعلقات اچھے کر لیں اور ریکنسائل کر لیں۔ May Allah guide us all۔ اگر کوئی بات غلط نکلی پلیز forgive me for that، اور اللہ سے بھی میں معافی طلب کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔